ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں جائیداد کی تقسیم کے قانون بیان فرما رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالی تمہیں اولادوں کے سلسلے میں یہ وصیت فرماتا ہے کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں دوگنا ملے گا، مرنے والے کے بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دوگنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر مرنے والے کی جائیداد میں سے 3 حصے کر کے 2 حصے بیٹیوں کو دیے جائیں گے، اور اگر مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو ساری جائیداد میں سے آدھی جائیداد بیٹی کو دی جائے گی، اور اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی زندہ ہیں تو ماں اور باپ کو، اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے اور ماں باپ دونوں موجود ہیں تو پھر ماں کو کل جائیداد کا 1/3 دیا جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ اس کے والد کو دیا جائے گا، اور اگر مرنے والے کے صرف بھائی اور بہن ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، تو اس کے بھائی بہن بھی آپس میں اسی طرح جائیداد تقسیم کریں گے کہ جو بھائی ہیں انہیں دگنا ملے گا اور جو بہنیں ہیں ان کے مقابلے میں انہیں آدھا ملے گا۔ یہ اجمالی طور سے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے حصوں کا بیان فرمایا، اس کی تفصیلات حدیثوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر فقہ کے اندر فقہائے کرام نے ان مسائل کو لکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کے اتنا قریب ہوں کہ ان کی جانیں بھی ان کے اتنا قریب نہیں ہیں۔ فرمایا اتنا قریبی ہر مومن سے میرا رشتہ ہے کہ اگر کوئی بھی مومن دنیا سے اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر جائے اور ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑ کر نہ جائے اور اس کے رشتہ دار بھی ادا نہ کریں تو میں ان کی طرف سے ان کا قرضہ ادا کروں، اور کوئی بھی اپنا بوجھ اور ذمہ داری دنیا میں چھوڑ کر جائیں اور ان کی ذمہ داری کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو میں ان کی ذمہ داری دیکھوں۔ اور فرمایا اگر وہ اپنا مال چھوڑ کر جائیں گے تو وہ مجھے نہیں چاہیے، وہ ان کے وارثوں کا ہو، یعنی تمہاری بھلائیاں سب تمہیں مبارک ہوں اور جتنی تکلیفیں پریشانیاں ہیں وہ مجھے دے دو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسے رسول آ گئے ہیں کہ جنہیں تمہاری تکلیف بڑی شاق گزرتی ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور تکلیف کا احساس انہیں ہوتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے وہ بڑے حریص ہیں
اور خاص طور سے مومنین کے ساتھ تو بڑی ہی مہربانی اور نرمی فرمانے والے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن ربیع کی بیوی حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر حضرت سعد آپ کے ساتھ جنگ احد میں تشریف لے گئے تھے، وہاں وہ شہید ہو گئے، اور جو کچھ انہوں نے جائیداد چھوڑی تھی وہ اس پر ان کے چچا نے قبضہ کر لیا۔ ان کے بھائی نے 2 بچیوں کو ساتھ لائی تھیں، فرمایا ان بچیوں کے چچا نے قبضہ کر لیا اور یہ کہا میرے بھائی کی جائیداد ہے، اس کے مرنے کے بعد میری ہے۔ نہ بچیوں کو کچھ دیا نہ مجھے کچھ دیا۔ اب یہ جوان لڑکیاں ہیں، جب تک مال کا انتظام نہیں ہوگا ان کی شادیاں کیسے ہوں؟ اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پھر جب میراث کے سلسلے میں اللہ کا حکم نازل ہوا تو آپ نے انہیں بلانے کے بعد فرمایا کہ اس سارے مال میں سے 2/3 تمہاری بیٹیوں کو ملے گا اور 8واں حصہ تمہیں ملے گا، اور 2/3 اور 8واں دینے کے بعد جو بچے گا وہ اس کے بھائیوں کا ہوگا۔ کیونکہ جب مرنے والے کی خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو اس کی تقسیم جائیداد کی بیٹیوں میں ہونے کے بعد جو بچتا ہے وہ مرنے والے کے بھائیوں کو مل جاتا ہے، اور باپ زندہ ہوتے ہیں تو باپ کو مل جاتا ہے، باپ نہ ہو تو اس کے بھائی بہنوں کو مل جاتا ہے۔ تو یہاں ان کا کوئی جو شہید ہوئے تھے حضرت سعد، بیٹا کوئی تھا نہیں، صرف 2 بیٹیاں تھیں، تو ان بیٹیوں کا حصہ دے کر، اور ان کی بیوی تھی، بیوی کا حصہ دے کر جو بچے گا وہ ان کے بھائیوں کا ہوگا۔ شرعی طریقے سے جو یہ قانون سے تقسیم ہوگا اس طرح مال کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنے بعد اپنی ایک بیوی چھوڑی، 2 بیٹیاں چھوڑی اور بھائی بہن چھوڑے، تو یہ جائیداد 24 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلے اس کے 24 ٹکڑے کیے جائیں گے، ان 24 ٹکڑوں میں سے 16 ٹکڑے دونوں بیٹیوں کو دیے جائیں گے، اور 8 تیاں 24، 8 کا ایک ٹکڑا ہو گیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، پوری 3، وہ گویا 3 حصوں میں سے 2 حصے ان کی بیٹیوں کو دے دیے گئے۔ اب اس میں سے 8واں حصہ بیوی کو ملنا ہے، تو 8واں حصہ 3 ہو جائے گا، 8 تیاں 24، 16 اور 3 19 ٹکڑے، 24 ٹکڑوں میں سے ماں کو اور اس کی بیٹیوں کو مل جائیں گے۔ 5 جو ٹکڑے بچے وہ مرنے والے کے، اگر ایک ہی بھائی ہے تو سب اس کو دے دیے جائیں گے، 2 بھائی ہیں تو وہ 2 بھائی آپس میں بانٹ لیں گے، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو اس طرح بانٹ لیں گے کہ بھائیوں کا دگنا ہو جائے بہن کے مقابلے میں، لیکن لیں گے انہی 5 ٹکڑوں میں سے۔ تو یہ طریقہ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر اس کے تقسیم کے طریقے علماء کرام اور فقہاء کرام نے متعین کیے کہ آسانی کے ساتھ اس طرح لوگوں میں جائیداد تقسیم کی جا سکتی ہے۔ یہ علم اور یہ فن علم فرائض کہلاتا ہے۔ علم فرائض کے ماہرین خوب جانتے ہیں، ایک ایک چیز کو صحیح طریقے سے وہ حساب لگا کے تقسیم کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے رشتہ دار اس طرح سے ہوں گے، اگر مرنے والے کے تو یوں تقسیم ہوگا، ایسے رشتہ دار ہوں گے تو یوں تقسیم ہوگا۔ ہر قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا۔ آمین۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص یہ مسئلہ لے کر حاضر ہوئے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، ایک بہن ہے، اور کوئی رشتہ دار نہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدھی جائیداد بیٹی لے لے گی اور جو آدھی بچے گی وہ بہن لے لے گی، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، اور جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جا کر معلوم کر لو، انشاءاللہ وہ بھی یہی بتائیں گے جو میں نے بتایا۔ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، حضرت ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، ایک بہن ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے یہ فرمایا آدھا بیٹی کو مل جائے گا، آدھا بہن کو مل جائے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، اور کہا عبداللہ ابن مسعود بھی یہی فتویٰ دیں گے۔ کہا اگر میں یہ فتویٰ دے دوں تو گمراہ ہو جاؤں۔ فرمایا فتویٰ جو میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دیا وہ یہ دیا کہ آدھا تو بیٹی کو ملے گا
اور چھٹا حصہ پوتی کو ملے گا، اور چھٹا حصہ دینے کے بعد اور بیٹی کو آدھا دینے کے بعد جو بچے گا وہ بہن کو دیا جائے گا۔ یہ شخص گئے واپس عبداللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جا کر کہا صاحب وہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے تو یہ فتویٰ دیا ہے۔ فرمایا بھائی صحیح دیا، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں، جب تک یہ تمہارے درمیان ہے مجھ سے فتویٰ مت معلوم کیا۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اہل علم حضرات یہ جانتے تھے کہ جو بہتر جانتا ہو اور اچھا مشورہ دیا، انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فیصلہ ہوا تھا، تو ان کی نظر میں یہ پوتی والا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اگر انتقال سے پہلے وہ کچھ وصیت کر گیا ہے تو اس کی وصیت کو بھی دیکھا جائے گا، اگر اس کے اوپر کچھ قرضے ہیں تو وہ بھی دیکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو جو شخص جائیداد چھوڑ کر مرا ہے، پہلے اس کے مال میں سے قرضے ادا کیے جائیں کہ بھائی جو دوسروں کے حقوق اس کے کاندھوں پر ہیں پہلے وہ ادا ہو جائیں۔ قرضے ادا کرنے کے بعد مال بچے گا، تب دیکھا جائے گا اس نے کسی کو وصیت تو نہیں کی۔ اگر وصیت کی ہے تو اگر تو 1/3 یا اس سے کم وصیت کی ہے تو پوری وصیت جاری ہو جائے گی، اور اگر یہ لکھ گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد فلاں کو دے دی جائے، رشتہ داروں کو محروم کر گیا ہے، تو ایسا نہیں کیا جائے۔ 1/3 تک تو دے دی جائے گی، اور جو 2/3 بچے گی وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کی جائے گی۔ اللہ کا قانون بندے کے قانون سے زیادہ اونچا ہے، اس نے بندے نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تو اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے جائے، تجھے اپنے رشتہ داروں سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں اپنے سب بندوں سے محبت ہے، ہم تیرے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو محروم نہیں ہونے دیں گے۔ تو بالکل محروم کر کے جانا چاہتا ہے۔ جب کوئی زیادہ ہی ضدی ہوتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ وصیت کر جاؤں گا تو بھائی شریعت کے مطابق پھر مل جائے گا رشتہ داروں کو، مجھے دینا ہی نہیں ہے، تو نام کر جاتا ہے زندگی میں۔ جب نام کر گیا تو پھر کوئی قانون اسے منع نہیں کرتا۔ اب اللہ کے یہاں جواب دے گا، اللہ جانے اور بندہ جانے کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر ایک کا حق صحیح طریقے سے پہنچانا چاہیے، اور شریعت کے قانون کے مطابق پہلے اسی طرح سے کہ اس کے کفن دفن میں جو خرچہ آئے گا وہ پہلے نکالا جائے گا، جو قرضے ہوں گے اس کے اوپر وہ ادا کیے جائیں گے، جو وصیتیں ہوں گی وہ جاری کی جائیں گی، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے رشتہ داروں کا ہے، قانون کے مطابق ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے حق پر ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ جو اللہ دلوا رہا ہے وہی سب سے اچھا دلوا رہا ہے، اس سے اچھا کوئی کسی کو حق نہیں دلا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اپنے حقوق لینے اور دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کا لالچ، دنیا کی ہوس ہمارے دلوں سے دور فرما، ظلم اور ناجائز طریقے اختیار کرنے سے ہماری حفاظت فرما، قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز اور حلال طریقے سے ہمیں اپنے عمل، اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت اور روشنی پیدا فرما، ہر طرح کے نقصان سے، شر سے، حادثے سے، آفات و بلیات سے ہم سب مسلمانوں کی جان و مال، عزت، آبرو، دین و ایمان کی ہر جگہ حفاظت فرما، دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو اچھی کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، آمین۔